کرنے والا جھگڑا کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ پہلے خلیفہ ہیں حضرت علی۔ وہ کیا کہتا ہے؟ پہلے خلیفہ کون ہے؟ بولو تو صحیح یار۔ اور اگر وہ ہوتے نا جو کہتے ہیں تو یہاں دھومیں پائی ہوتی انہوں نے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں پہلے خلیفہ حضرت علی، اور ہم کہتے ہیں کہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر۔ دلیل بڑی آسان سی بتا رہا ہوں آپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ آقا نے فرمایا میرا۔ سب سے بہترین زمانہ کس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب لفظ آپ نے ایک یاد کرنا ہے، لفظ ہے قرنی۔ کیا لفظ ہے؟ سارے بولو، کیا لفظ ہے؟ قرنی۔ قرنی کا پہلا حرف کون سا ہے؟ کاف۔ اور ابو بکر صدیق کا آخری حرف کون سا ہے؟ سمجھ گئے نا؟ قرنی۔ دوسرا حرف کون سا ہے؟ قرنی، را، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عمر کے نام کا آخری حرف را، قرنی۔ تیسرا حرف کون سا ہے؟ نون۔ اور حضرت عثمان کے نام کا آخری حرف نون۔ قرنی، آخری حرف قرنی میں کون سا ہے؟ یا۔ اور حضرت علی کے نام کا آخری حرف بھی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ یہ ترتیب تو آقا نے خود ارشاد فرمائی، فرمایا خیر القرون قرنی، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اور آقا نے پہلے صدیق اکبر کا ذکر فرمایا، پھر فاروق اعظم کا، پھر عثمان غنی کا، اور پھر اس کے بعد علی المرتضیٰ کا۔ ترتیب میں نے نہیں بتائی، ترتیب کس نے بتائی؟ خود آقا نے بتائی۔ اور اگلی بات بھی سنیے گا، جس کو جانشین بنانا ہو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس کو زندگی میں ہی بنا دیا جائے۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو جانشین کب بنایا جائے؟ اپنی زندگی میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت ابو بکر کو اپنے مصلی پہ کھڑا کر دیا تھا۔ 17 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائیں۔ حضرت علی تو پیچھے کھڑے تھے۔ 17 نمازیں، حضرت علی پیچھے۔ آقا چلے گئے، حضرت ابو بکر جب تک دنیا میں تھے، خلافت پر قائم تھے، تو حضرت علی پیچھے۔ حضرت عمر آئے تو حضرت علی پیچھے۔ حضرت عثمان آئے تو حضرت علی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس لیے آقا کے بعد آقا کے جانشین اگر ہیں تو حضرت ابو بکر، آقا کے بعد خلیفہ بلا فصل ہیں تو حضرت ابو بکر، آقا کے بعد خلیفہ اول ہیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ